ایسے ہی کہ نہیں؟ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ ہنسیں، آپ جیزس کرائسٹ میں خوش رہیں، تو ڈیئر چرچ فیتھفل کے ساتھ جیزس کرائسٹ کے چلیں، آپ کا رونا خدا خوشی میں بدل دے گا۔ ہاللیلویہ! کیونکہ بائبل مقدس بیان کرتی ہے کہ جو آنسوؤں کے ساتھ بولتے ہیں وہ خوشی کے ساتھ کاٹیں گے، کیونکہ خوشی، اطمینان، پیس جیسس کرائسٹ کے پاس ہے۔ جب میرا اور آپ کا یسوع عثمان پر جا رہا تھا تو اس نے کہا کہ میں اپنا اطمینان تمہیں دیے جاتا ہوں۔ ہاللیلویہ! اور جو یسوع کے پاس اطمینان تھا وہ آج لوگ ڈھونڈتے ہیں، وہ لوگ آج پیسوں سے خریدنا چاہتے ہیں لیکن وہ اطمینان حاصل نہیں کرتے۔ آج ہم دیکھیں کہ ہزاروں لوگ اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، ہر ایک گھر سے کوئی نہ کوئی لوگ اس دنیا سے جا چکے ہیں، دادا جی جا چکے ہیں، نانا جی جا چکے ہیں، پھپھیاں جا چکی ہیں، چاچو، والدین رخصت ہو چکے ہیں، وہ سب موت کے حوالے ہو چکے ہیں، وہ سب مٹی میں چلے گئے ہیں، کیونکہ خدا ہمیں بیان کرتا ہے کہ اگر تیرا دادا اس دنیا سے رخصت ہو گیا، اگر تیری ماں اس دنیا سے رخصت ہو گئی ہے، ایک وقت آئے گا کہ تو بھی اس دنیا سے رخصت ہوئے گا، تاکہ تجھے یاد رہے کہ تم مٹی سے بنا ہے، اور خدا نے اس لیے ہمیں مٹی سے بنایا تاکہ ہم اس بات کو ریسیو کریں، مانیں کہ ہم مٹی سے بنے ہیں، اور خدا چاہتا ہے کہ مٹی ہمیشہ خداوند یسوع مسیح کی پرستش کرتی رہے۔ ہاللیلویہ! اور جو مٹی خدا کی پرستش نہیں کرتی، خدا اسے ذلت کا برتن بنا دیتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ عزت کا برتن بنیں، میں جب جیزس کرائسٹ میں نہیں تھا، میں ایک ذلت کی زندگی گزار رہا تھا، میں ایک روندا ہوا شخص تھا، میں ایک ریجیکٹ کیا ہوا شخص تھا، لیکن جیسے میں نے یسوع مسیح کو قبول کیا، پہلے میری شیپ شیطان نے بگاڑ دی تھی، لیکن میں اس کے ہاتھ میں چلا گیا تھا۔ تو شیطان دے ہاتھ سے بندہ آ جاتا ہے تو بڑا برایا بنا دے، لیکن جب آپ شیطان کے ہاتھ میں چلے جاتے ہیں تو شیطان آپ کی شیپ کو بگاڑ دیتا ہے، شیطان آپ کو گناہ لدہ زندگی دے دیتا ہے۔ لیکن جیسے آپ میرے آقا کے ہاتھوں میں آتے ہیں، مولا علیم کے ہاتھوں میں آتے ہیں، میرے داتا کے ہاتھوں میں آتے ہیں، اور رب الفاظ کے ہاتھوں میں آتے ہیں، تو خدا ایک آپ کو ایسی شیپ دیتا ہے کہ جب وہ آپ کو سنوارتا ہے، بناتا ہے، تو پھر آپ کی ترقی نہ صرف آپ کا علاقہ دیکھتا ہے بلکہ پوری دنیا آپ کی ترقی کو دیکھتا ہے۔ ہاللیلویہ! کیونکہ جب آپ یسوع کے ہاتھ میں آتے ہیں تو یسوع ترتیب کے ساتھ ہمیں بناتا ہے، جیسے اس نے باغ عدن میں ہمیں ترتیب کے ساتھ بنایا، ویسے ہی آج بھی خدا ہمیں ترتیب دے رہا ہے، اور وہ ترتیب یہ نہیں ہے بلکہ وہ اسپرچل لائف ہے ہمارا اس دنیا میں جینا ہے، یہ ایک شیپ ہے، یہ کردار ہے۔ ہاللیلویہ! ہاللیلویہ! اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ خدا نے آپ کو کس سے بنایا؟ مٹی سے بنایا۔ ہاللیلویہ! اور مٹی ٹوٹتی ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ پہلے اب تو پکے مکان بن چکے ہیں، لیکن جب پرانے وقت میں مٹی کے گھر ہوتے تھے تو وہ مٹی جب تیز بارش ہوتی تھی تو بارش سے وہ کوڑتی سی نا، اور پھر ہم اسے مرمت کرتے تھے۔ انسان بھی ایسے ہی ہے، جب آپ اپنے آپ کو مرمت نہ کریں گے تو شیطان تانوں کھوردا رہے گا، اور جب کھورجو گے تو پلے کچھ نہیں رہے گا۔ اس لیے اپنے آپ کو بائبل سے، پریئر سے، فاسٹنگ سے مرمت کرتے رہیں، اور جب پنجابی کے جب مرمت ہوندی رہے گی نا، کسی ٹائم چھترانا بھی مرمت ہوندی نہیں ہے، پیو نہیں کر رہے ہیں نا، جب نام مانے دے پیو چھترانا بھی مرمت کر دینا ہے، اور لکھا وہ جسے بیٹا جانتا اسے کوڑے بھی لگاتا ہے۔ ہاللیلویہ! جب ہم پیار سے اس کی حضوری میں نہیں آتے، پھر خدا بسا اوقات بیماری، دکھ اور مصیبت ہماری زندگی میں لے کر آتا ہے تاکہ میری بیٹی چرچ میں آئے، تاکہ میری بیٹی فاسٹنگ کرے، تاکہ میرا بیٹا خدا کے پیچھے چلے، اور جب ہم خدا کے پیچھے چلتے ہیں خدا ہمیں عزت کا برتن بناتا ہے۔ ہاللیلویہ! کوئی چاہتا ہے کہ ذلت کا برتن بننا؟ تو جے کام پٹھے ہون تو پھر ذلت کا برتن ہی بننا ہے، تو جے کام سیدھے ہون تو پھر ہم عزت کا برتن بنتے ہیں۔ ہاللیلویہ! ہاللیلویہ! جیزس کرائسٹ نے کس چیز سے ہمیں بنایا؟ یہ ہوا ایسے ہے نا، کوئی کہنا فضل ہے جنہیں مرضی گناہ کرو، خدا نے آپ کے فیوچر کے گناہ بھی بخش دیے۔ نو، جیزس کرائسٹ نے جب اٹس آل اوور کہا، اس نے ہمارے فیوچر کے گناہ نہیں، اس نے کہا میں نے تمہارے گناہوں کی خاطر جان دی ہے۔ اس کا یہ مطلب ہے ہم آئندہ ان فیوچر پھر گناہ کریں؟ نو، ہرگز نہیں۔ خدا کا بندہ پولس سے کہا اگر فضل زیادہ ہوا تو کیا ہم گناہ زیادہ کر؟ اس نے کہا ہرگز نہیں، کیونکہ خدا کی جنگ کس کے ہے؟ گناہ کے ساتھ ہے۔ ہاللیلویہ! شیطان ہمیں گناہ میں دھکیلتا ہے، اور میرا اور آپ کا یسوع گناہ سے ہمیں باہر نکالنے کی کوشش کرتا، اس کا خون آپ کے لیے معافی دی ہے، آپ کو آپ کے گناہوں کی میں نے اپنے پرے کے لہو سے کیا کیا؟ آپ کی معافی، آپ کو رہائی دی ہے۔ ہاللیلویہ! اور ایک عیسائی 2:22 سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ ہاللیلویہ! اس لیے یاد رکھنا ہے کہ آپ کس چیز سے بنے۔ یہاں بائبل مقدس میں آپ سبھی کے لیے پڑھتا ہوں، لکھا ہے پس تم انسان سے جس کا دم اس کے نتھروں میں ہے باز رہو، کیونکہ اس کی کیا قدر ہے۔ کیا لکھا؟ پس تم انسان
سے جس کا دم اس کے نتھروں میں ہے باز رہو کیونکہ اس کی کیا قدر ہے. آگے سوالیہ نشان ہے کہ قدر کچھ نہیں ہے آپ کی. ہاللیلویہ. وہ کہتا باز رہو. تاڑے دم پتہ کسے کہتے ہیں کہ ساتھ چلنا ایک سانس ہے. جب آپ بائبل مقدس کو پڑھتے ہیں تو آپ کی جو سانس ہے وہ اسپرچل سانس کی بات ہو رہی ہے. ہاللیلویہ. انہوں نے کہا باز رہو, گناہ سے باز رہو کیونکہ انسان کی کوئی قدر نہیں ہے. اگر وہ گناہ آلودہ زندگی گزارے گا تو وہ ایک دن اس دنیا سے رخصت ہوگا اور اسے عدالت میں پیش کیا جائے گا. ہاللیلویہ. وائس کی کتاب میں خدا کا بندہ سلیمان بادشاہ کہتا ہے کہ اے جوان تو اپنی جوانی کے ایام میں خوب جی بہلا اور اپنی آنکھوں کی منظوری میں چل, لیکن ایک بات یاد رکھ کہ ان سب باتوں کے لیے تجھے عدالت میں لایا جائے گا. ہاللیلویہ. آنکھوں کی منظوری میں جل, جو دل کردہ کر, لیکن ایک وقت یاد رکھ کہ تجھے صدر عدالت جیسس کرائسٹ کے سامنے تجھے پیش کیا جائے گا. تب تمہیں ہر ایک کام کا حساب دینا پڑے گا. ہاللیلویہ. اس لیے آلویز اس بات کو یاد رکھیں کہ آپ مٹی سے بنے ہیں اور آپ ایک دن رخصت ہوں گے, اور آپ اگر خدا کے ساتھ چلیں گے تو خداوند یسوع مسیح آپ سے وعدہ کرتا ہے. وہ کہتا ہے تو جو چھو جائے اس مٹی کو, میں اس مٹی کو کندن بنا دوں گا, اس مٹی کو زرخیز کر دوں گا. اگر وہ مٹی آپ دیکھیں گے ایک کھیت ہے, اگر اس کھیت کو سراب نہ کیا جائے, پنجابی کے اندر وایا نہ جاوے, انہوں جونجی چھاڑ دو تو وہ کیا کرتی ہے, بنجر بن جاتی ہے. وہ اونٹ کٹارے اگانا شروع کر دیتی ہے, وہ اس میں کچھ نہیں اگتا سوائے گھاس پھوس کے. لیکن وہی مٹی کو اگر گوندا جائے, اگر سراب کیا جائے, پانی لگایا جائے تو وہ فصل پیدا کرتی ہے. ہاللیلویہ. آپ ایک کھیت کی طرح ہیں. آپ ایک ایسی مٹی ہیں, اگر اس میں جیسس کرائسٹ ہوگا, اگر اس میں نجات اگر چاہتے ہیں کہ اس مٹی سے رزلٹ آئے تو پھر رزلٹ کے لیے یسوع کو اپنی زندگی میں اول درجہ دیں. ہاللیلویہ. ہم مٹی سے بنے کہ نہیں؟ اکھاں کی نہیں بنی ہے کسی نے کہنے تیری اکھاں بڑا سونی ہے, براؤن کلر دی ہے, تیرے وال بڑے گولڈن ہیں, ٹھیک ہے نا. تو یہ آنکھیں بھی مٹی کی ہیں, آپ کے بال بھی مٹی کے ہیں, آپ کے ہاتھ بھی مٹی کے ہیں, ایوری تھنگ مٹی کی. ہر ایک چیز میڈ بائی جیسس کرائسٹ مٹی سے خدا نے بنائی ہے. ہاللیلویہ. اس لیے کبھی پھونپا نہ بہایا کرو, وانے نہ کہی ہیں چوڑے ہو کے توڑ دیا جی مٹی ٹہندی ہے, ڈھردی کہ نہیں, مٹی ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتی. مٹی پنجابی کہتے کھوردی ہے, یہ کھر رہی ہے دن بہ دن. جیسے کہنے نا ہیپی برتھڈے ہے تیرا, ہیپی برتھڈے آیا, وہ مٹی ایک سال پیچھے چلی گئی, وہ مٹی کھر گئی. ہاللیلویہ. جیسے سال آگے جائیں گے مٹی کمزور ہوتی جائے گی. ہاللیلویہ. اس لیے یاد رکھیں آپ مٹی سے بنے ہیں. آمین. مہنگے کریماں دی جان چھڈو, جنی محنت نال کریم تے کر دے نا اونی دعا تے لاؤ. خدا آپ کی باطن میں جو خوبصورتی ہے خدا اس کو دیکھتا ہے. ہاللیلویہ. اس لیے ہماری خوبصورتی, ہمارا ایٹیٹیوڈ, ہمارے برانڈ, ہمارے کپڑے, ہماری جوتی, یہ برکتیں ضرور ہے. خدا آپ کو حسن دیتا ہے, خدا آپ کو خوبصورتی دیتا ہے, خدا آپ کو بڑا گھر دے. میری دعا آنے والے دنوں میں خدا آپ کو فائنینشلی طور پر مضبوط کرے. لیکن اس بات کو یاد رکھیں کہ آپ مٹی سے بنے ہیں اور ایک دن مٹی اس دنیا سے چلی جائے. ہاللیلویہ. بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ تم ان سفیدی پھری ہوئی قبروں کی مانند ہو جو دور سے دیکھنے میں تو خوبصورت لیکن ان کے اندر نجاست پڑی ہے. ہاللیلویہ. قبر نو پھولو تے وچوں بو ہی آنی ہے, ایسی ہے نا. میں سوچ رہا کہ انسان نیری بو ہی ہے جی گل کہ نہیں. ذرا کہ پسینہ بہت آئے تے کی آندا ہے پیندی ہے, آندی کہ نہیں. سن دن نہ ہونا تے کی آندا ہے پیندی ہے, تے پھر بھی ساڈا ایٹیٹیوڈ ہے کہ نہیں جی گل کہ نہیں. وہاں لیے خدا چاہتا ہے کہ ہم اپنی اوقات میں رہیں. ہاللیلویہ. جیسس کرائسٹ نے ہمیں یہ ساری چیزیں اس لیے بنائی تھا کہ سانو اپنی اوقات یاد رہے کہ اسی انسان ہیں. ایک دن میں رات کو سویا تھا تو مجھے خدا نے کچھ الفاظ دیے کہ انسان ہوں خدا نہیں, تیری مخلوق تجھ سے جدا نہیں. اور میں نے یہ فوراً الفاظ لکھ لیے اور میں آج خدا سے کہتا ہوں کہ خدا اگر میں چلتا ہوں تو تیری مرضی سے, اگر میں بائک چلا رہا ہوں تو تیری مرضی سے, اگر میں صبح اٹھتا ہوں تو تیری مرضی ہے. ہاللیلویہ. اسی ہن صبح سوچ رہے صبح اٹھاں گے آ کران گے, صبح نہ انج جلدی جھاڑو مار کے نا تے ہم نہ ٹی وی کے بیٹھ جائیں, صبح انج کر لیں گے. ہم نہیں جانتے کہ صبح کا دن ہمارے لیے آئے یا نہ, کیونکہ ہم کیا ہے, ہم مٹی ہیں. ہاللیلویہ. ہاللیلویہ. ہم بڑے پلان بناتے ہیں. یعقوب کے خط میں لکھا ہے کہ میں فلاں دن ایسے کروں گا, میں کل ایسے کروں گا, میں ایسے کاروبار کروں گا. لیکن بائبل مقدس میں خدا کا بندہ یعقوب کہتا ہے کہ اگر ہم ایسے کہیں کہ خدا تیری مرضی سے ہم یہ سب کچھ کریں گے تو پھر یہ پورا
होगा। हालेलुया। अपनी तवानाई से नहीं, अपने जोर से नहीं, अपनी ताकत से नहीं, बल्कि होली स्पिरिट की ताकत से और खुदा की विल से। हालेलुया। खुदा की विल अगर शामिल होगी तो हमारे स्किल्स भी अच्छे हो जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। स्किल मजबूत मत करो, जीसस क्राइस्ट की विल को मजबूत करें। जब विल यीशु की मजबूत हो जाएगी तो हमारे स्किल्स, हमारे जितने भी रोया है, हमारे विजन्स है, हमारे जितने भी काम है, आमीन। एक दूसरे को बोलो, याद रख तू मट्टी से बना है। आमीन। ए कमरा मिट्टी ना बनया तो खोरदी मिट्टी वेख्या ना, और ये दर्जा मट्टी क्या करती है, खोरदी है। तो ये गल याद रखना कि तुसी खोर रहे हैं। हालेलुया। और ਅਸੀਂ कहांगे खुदा हर दिन अगर हम नीचे जा रहे हैं तो ये मिट्टी से हम तेरी तारीफ करना चाहते हैं। एक दिन मैं कहता हूँ खुदा, एक दिन मैं सुबह सुबह उठा, शैतान ने मुझे बड़ा टॉर्चर किया, तेरे पास खूबसूरत घर है, खूबसूरत मिनिस्ट्री है, बीवी है, बच्चे, तू एक दिन मर जाना। मैं सुबह सुबह उठा, मैंने आंसू बहाने शुरू कर दिए। जीसस क्राइस्ट नो नो नो, मत रो। अगर तू ऊपर नहीं आएगा तो तू मेरी बादशाही में कैसे दाखिल होगा? नो, डिसहार्ट मत हो, डिस्करेज मत हो। ये जिंदगी की हकीकत। अगर मूसा ने वफात पाई, हारून ने वफात पाई, यहाँ तक कि मैंने मौत का मजा चखा। इस दुनिया में जितने भी अपनी माँ के पेट से पैदा हुए वो एक दिन मौत का मजा जरूर चखेंगे, लेकिन जिस तरह मैंने मौत पर फतह पाई, एक वक्त आएगा जब मैं बादलों पर आऊंगा, सब कब्रें खुल जाएंगी और सब रास पास उड़कर यीशु मसीह का इस्तकबाल करेंगे। तब मैं खुशी से शादमान हो गया और मैंने कहा खुदा तू जिंदा है और तू हमें भी कभी मरने नहीं देगा। हालेलुया। और ये इस खुशी के साथ, इस शादमानी के साथ हम रुखसत होंगे, इस चर्च को, इस सरमन को इख्तिताम पजीर करेंगे कि एक दिन हमारा जीसस क्राइस्ट आएगा और जितने रास्तबाज हैं, मुकद्दसीन कब्रों में पड़े हैं, वो सब जिंदा हो जाएंगे। हालेलुया। इसलिए कभी ना सोचना मैं मर जाएंगे तो मेरे बच्चे का की होएगा, कुछ नहीं होएगा। हालेलुया। वो मिट्टी खुदा ने बनाई है, उस मिट्टी की हिफाजत खुदा करने वाला, क्योंकि असल हमारा कुम्हार किसी टाइम ना मैं भी सोच रहा एन जी कहते मैनू ना अपने आप मुंडे का बड़ा प्यार, मेरे बगैर रह नहीं सकती, मैं अपनी औलाद तो बगैर नहीं, मैं अपने बंदे तो बगैर नहीं रह सकती। बुढ़ी कहती मैं, लेकिन एक दिन वक्त आएगा कि वो दुख हमें झेलना पड़ेगा और हमें उस दुख के लिए पहले ही तैयार रहना पड़ेगा, और उस दुख को झेलने के लिए हमें पहले ही सेटिस्फाइड होना पड़ेगा। अपने माइंड को समझाना पड़ेगा कि ये वक्त एक दिन आएगा और हम इसके लिए तैयार हैं। और हम जब यीशु मसीह भी अपनी मौत के लिए तैयार थे कि नहीं? उसने कहा हो सके तो ये प्याला मुझसे टल जाए, लेकिन फिर भी मेरी मर्जी नहीं तेरी मर्जी पूरी होगी। अगर मेरा और आपका यीशु सलीब पर जान ना देता तो आज भी असी बकरे चाड़ देंगे, कुर्बानियां चाड़ देंगे हैं, ठीक है ना। यीशु मसीह ने सलीब पर इसलिए जान दी ताकि हम आजादी को हासिल कर सके। हालेलुया। बी गॉड ब्लेस यू ऑल। खुदा आप सबको इस कलाम के वसीला से बरकत दे। आए हम सब अपनी आंखों को बंद करें।